مجھے کے لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ آپ کو نہ نوکری میں رہنے دیں گے بلکہ دنیا میں نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ آپ نے ان کے بارے میں جو کچا چٹ ہے وہ سب کچھ کھول دیا۔ ہم اس لیے تو نہیں آئے کہ ہم ڈاکوؤں کو چھوڑیں، ہم آفیسرز کی غلط باتیں مانیں، اور آفیسرز جو ہیں وہ خود اپنے آپ کو نوری مخلوق سمجھیں اور ماتحتوں کو وہ چھوت سمجھیں۔ تو یہ سسٹم کے اندر ہے کہ عمر ورک جو ہیں وہ پچھلی گورنمنٹ کے لیے انکاؤنٹرز کرتے رہے ہیں، یہ آرڈر میں آیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی ریپوٹیشن بہت فیل دی ہے۔ یہ دو لفظ جو ہیں میں نے خود دیکھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پاکستان کا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 10 سال پہلے پنجاب پولیس سے ایک ڈی ایس پی کو معطل کیا گیا اور ان پر مختلف مقدمات بھی درج ہوئے، بہت سے ان پر الزامات تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ان الزامات کا سامنا کیا، قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں اور عدالتوں میں مقدمات بھی لڑے، اور سپریم کورٹ میں جا کر انہیں انصاف ملا ہے، اور آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کیا احکامات ہوئے اور اب کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے کہ یہ 10 سال انہوں نے کیسے گزارے، تو وہ بھی باتیں کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں ڈی ایس پی عمران بابر جمیل سے۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ آپ کا جو 10 سال کا سفر تھا بڑا کٹھن اور مشکل تھا، اب کیا آرڈر آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جیسے چاہے عزت دے اور جیسے چاہے ذلت۔ میرا ایمان شروع سے رہا اور میری والدہ کی وجہ سے یہ ہمارے خون میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور تکلیفوں کا سامنا کرنے کے بعد ہر رات کے بعد صبح آتی ہے۔ اگرچہ یہ صبح ہونے میں کچھ دیر لگ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ صبح آ تو گئی۔ ایک اندھیرے کے بعد ایک روشنی آئی، امید کی ایک نئی کرن آئی، اور انسانیت کو یہ پیغام ملا آج کے دور میں کہ انصاف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک ایسا ایسی انمٹ چیز ہے جو کبھی نہ کبھی کسی صورت میں خاموشی سے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اس کو مل جاتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان while disposing of the application of Captain Dr. Imran Babar Jameel DSP reinstates the police officer from the date of his dismissal with all back benefits and is hereby posted back to Rang Mahal Circle with immediate effect as an exceptional case of a very different nature. Inspector General of Punjab to compensate to give him the posting of his own choice after getting him promoted with PCS batch immediately without delay, and to be posted in Lahore district as his wife is also serving lecturer in Lahore. Posting, I repeat, as per his experience and qualifications without any further exploitation. And if any rule becomes an obstruction, then let that rule be overruled in extraordinary circumstances, and this order will stand intact. The detailed order will take its own due course. Order announced Justice Qazi Muhammad Amin. اچھا، یہ جو آرڈر ہے آپ کے پاس، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جاری ہوا؟ جی بالکل ندر سے ٹھیک ہو گیا، اور یہ جو انہوں نے واپس لکھا ان کو ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو اس کے اوپر دستخط ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہ تو رف کاپی ہے جو میں نے پریس کو دینی تھی، تو یہ میں نے اپنے خود ان کو اٹیسٹ کیا۔ کورٹ کا آرڈر کہاں پر ہے؟ جو کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے سرٹیفائیڈ کاپی ہوتی ہے، نہیں، وہ سرٹیفائیڈ کاپی جب جسٹس صاحب سائن کرتے ہیں اس کے بعد آتی ہے۔ تو جسٹس امین صاحب اس کے بعد 2 دن ان کا آف تھا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ کل جو آنے والا کل ہے، آئی تھنک 23 ہے کل، 24 جی 24 وہ 24 کو وہاں سے ڈسپیچ ہوگا، اور وہ جو آرڈر ہے وہ بائی ہینڈ نہیں ہوتا، وہ سپریم کورٹ سے متعلقہ آفس میں بالکل جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی عمران صاحب، آپ کو جو آپ آرڈر بتا رہے ہیں اس کے مطابق آپ بحال ہو گئے ہیں۔ آپ کو جو کورٹ آرڈر ہے، کورٹ آرڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو ڈی ایس پی رنگ محل، جہاں سے آپ کی سروس معطل ہوئی تھی یا جہاں سے آپ کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تھی، وہیں سے آپ کو دوبارہ تمام بینیفٹس کے ساتھ جو ہے وہ بحال کیا جاتا ہے۔ 10 سال کے اندر آپ نے یہ جنگ لڑی، کچہری، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، تو
کیا پنجاب سروس ٹریبیونل بھی، بالکل وہ پنجاب سروس ٹریبیونل بھی تھا، وہاں پر بھی گئے، ہر جگہ آپ کو جو ہے وہ ناکامی ہوئی یا آپ کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اب کیا سسٹم کی کس سسٹم کے خلاف جو ہے وہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آ کر واپس اس سسٹم کے خلاف جو ہے وہ آپ علم بغاوت بلند کریں گے؟ پہلی بھی علم بغاوت میں نے جان کے بلند نہیں کیا تھا. میری نیچر میں، میرے خون میں یہ شامل ہے کہ کوئی ایسا آرڈر ہم نہیں مان سکتے جس سے ہم کسی انسان کی توہین ہو. اور یہ ہماری والدہ کا جو ہے ٹریننگ ہے، نہ صرف مجھے بلکہ میرے جو بھائی فوج میں ہیں، بریگیڈیئر ظفر، میجر محسن اور میجر عمر، ہم سارے بھائیوں میں یہ چیز ہے کہ ہم وہ آرڈر مان لیں چاہے غلط ہو، لیکن جہاں غلط آرڈر سے کسی کو نقصان پہنچے اس کے لیے چاہے ہماری جان بھی چلی جائے، وہ ہم نہیں مان سکتے. کیا غلط آرڈر تھا جو آپ کو کیا گیا اور جس کے بعد آپ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہو؟ بات کہ اتفاق سے ڈاکو پکڑے گئے ریڈ ہینڈڈ، کیونکہ پولیس وہاں نہیں ہوتی جہاں ڈکیتی ہو رہی ہو. میں وہاں اتفاق سے کھڑا تھا اور میں نے ڈاکو پکڑے بھی نہیں، ڈاکو لوگوں نے پکڑ کے مجھے ہینڈ اوور کی ہے. میں اس کو اپنا مکلیم کیوں لوں؟ جب میں ڈاکو کو لے کے پکڑ کے اپنے آفس آیا تو ان میں ذرا گھبراہٹ نہیں تھی. اور تھانہ رنگ محل کا اس دن مہر بھی چھٹی پہ تھا، ایس ایچ او بھی تھا اور ایک سنتری کھڑا تھا اور اوپر میں آفس میں تھا. تو انہوں نے جس طرح پنجابی فلم کے ڈائلاگ ہوتے ہیں، انہوں نے اس طرح بولنے شروع کر دیے کہ ڈپٹی صاحب آپ بھی جاؤ گے، تھانہ بھی جائے گا. اور اس دوران عمر ورک صاحب جو ہیں، میری ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، ان کا فون ہے اور وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. انہوں نے کہا یہ میرے آدمی ہیں اور یہ ڈکیتی نہیں کر رہے تھے، ہم اصل میں یہ دیکھنا چاہ رہے تھے ایک ریسرچ کے ذریعے کہ ڈکیتی کیسے ہوتی ہے. میں نے انہیں بتایا کہ سر نہ میں نے ڈاکو پکڑے ہیں اور نہ میں، انہوں نے کہا مجھے ہینڈ اوور کرو. میں نے کہا جب میں ایس ایچ او ماڈل ٹاؤن تھا تو میں نے آپ کو 2 دفعہ بندے دیے تھے، اس کے بعد آپ نے وہ بندے نہ واپس کیے اور نہ مجھے بتایا. تو اس طرح کا رویہ اگر ایک ایسے افسر کو جو ایف اے پاس ہو اور آپ نے اس کو ایک بندہ آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی پی ایچ ڈی، ایک پی ایچ ڈی آفس جو ہے اور آرمی بیک گراؤنڈ اور میرے فادر سول سروسز کیسے ہیں، اس کے اوپر آپ نے ایس ایس پی عمر ورک کو لگایا. میں کوئی ان کی تعلیم کو نہیں بتا رہا، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اردو بھی اچھی طرح نہیں بول سکتے ان کو ہم نے ایس ایس پی کیسے بنایا. ڈیٹیل آرڈر میں آ رہا ہے جو کہ یہ انکوائری رپورٹ میں ہے کہ عمر ورک جو ہیں وہ پچھلی گورنمنٹ کے لیے انکاؤنٹرز کرتے رہے ہیں. یہ آرڈر میں آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کی ریپوٹیشن بہت فلدی ہے. یہ 2 لفظ جو ہیں میں نے خود دیکھے ہیں، آرڈر 2-3 دن میں آ جائیں گے. تو بات یہ کہ ہم آئے ہیں شوق سے اور اچھی فیملی سے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے. ہم اس لیے تو نہیں آئے کہ ہم ڈاکوؤں کو چھوڑیں، ہم آفیسرز کی غلط باتیں مانیں اور آفیسرز جو ہیں وہ خود اپنے آپ کو نوری مخلوق سمجھیں اور ماتحتوں کو وہ چھوت سمجھیں. تو یہ سسٹم کے اندر گڑبڑ ہے. آپ ڈائریکٹ اے ایس پیز لے رہے ہیں، آپ ڈائریکٹ انسپیکٹرز لے رہے ہیں، آپ اے ایس آئی لے رہے ہیں، ان سب کی آپس میں نہیں بنتی، ڈویژن ود ان ڈویژن ہے. تو جب تک یہ ایک نہ ہوں، ایک یونٹ کے طور پہ کام نہ کریں، انصاف نہیں دے سکتے. ڈپارٹمنٹ کے اندر ایسی حالت ہے کہ اگر کوئی سی ایس ایس کر کے آئے ہیں تو وہ کسی اور کو کچھ نہیں سمجھتا، اگر وہ پی سی ایس کر کے آیا ہے تو وہ رینکر کو کچھ نہیں سمجھتا. اور ان کے اپنے آپس میں گروپس بنے ہوئے ہیں. اگر کوئی سی ایس ایس والا غلطی کرے گا تو تمام سی ایس ایس والے اس کی سائڈ لیں گے، کوئی پی سی ایس والا کرے گا. اور یہ گروپس ہیں، تو جب یہ گروپس ہیں تو وہ پرپز اس مقصد کے لیے پولیس بنی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کریں. جو جب لا اینڈ آرڈر ود ان دی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے تو پھر لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ہم کیسے ڈسپینس کر سکتے ہیں. 10 سال آپ نے جدوجہد کی، ان 10 سالوں کے دوران کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مختصر بتا دیں. سر بات یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ اس عقل یہ کہتی تھی کہ ناکامی ہے، لیکن جب میں سجدہ ریز ہوتا تھا تو اسپرچویلٹی کی ایک ایسی کیفیت سے میں گزرتا تھا کہ مجھے یقین ہوتا تھا کہ نہیں میں جیتوں گا. حالانکہ مجھے لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ آپ کو نہ نوکری میں رہنے دیں گے بلکہ دنیا میں نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ آپ نے ان کے بارے میں جو کچا چٹ ہے وہ سب کچھ کھول دیا. لیکن مجھے نہ موت سے ڈر لگا. میرا ایمان ہے کہ جتنی زندگی ہے اتنی ہے. اور میں نے نجم سیٹھی کے پروگرام میں بھی یہی بتایا تھا ان کو. انہوں نے کہا تھا آپ نے بہت بڑی ٹکر لی ہے. تو میں نے کہا زیادہ مار دیں گے تو جتنا یہ مار نہیں سکتے، کیونکہ جس کی جتنی زندگی لکھی ہے وہ اتنی ہے.
تو میں ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موت سے ڈر کے یا کسی بندے کے ڈر سے ہم اصولی طور پہ اپنے آپ کو وڈرا کر لیں تو وہ کہتے ہیں اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو دوبارہ آپ کا رینک مل رہا ہے تو اب مل چکا ہے. میں مل چکا ہے جی. کر دیا ایس ٹی پی او رنگ محل پہ 2 دن سے میں وہیں ہوں, رنگ محل میں ہوں. یعنی آپ ڈیوٹی آپ جی میں نے ڈیوٹی کیونکہ جج صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے آج ہی جا کے آئی جی رپورٹ کرنے چاہیے آئی جی ہاؤس میں جائیں, کیونکہ ان کو کافی غصہ چڑھا ہوا تھا ڈیٹیل رپورٹ پڑھنے کے بعد کہ اس بندے کے ایک ایلیگیشن بھی نہیں ہے. آپ نے 15-16 ایلیگیشن لگائے ہوئے ہیں. یہ تو 7 مقدمات بھی تو تھے آپ کے. 7 مقدمات کے علاوہ شو کاز نوٹسز کی ایک لامتناہی سلسلہ تھا. تو مزے کی بات یہ ہے کہ ہر کیس جو ہے وہ الگ عدالت میں تھا اور یہ ایک عدالت کا فیصلہ نہیں تھا, یہ 6-7 عدالتوں کے فیصلے تھے. اور اس میں تو جج نے اپنی ڈیٹیل میں یہ اب لکھا. آپ نے جو کس کو رپورٹ کیا ہے اور کس طرح آپ جی میں جس دن یہ کھڑا تھا اور جب یہ آرڈر اناؤنس ہوا تو کیونکہ آرڈر ٹائپ ہونے میں لکھتا ہے تو میں نے ریکویسٹ کی تھی سر سے کہ سر ایک شارٹ آرڈر سر دے دیں تاکہ میں وہ اپنے ہائی اپس کو دے سکوں. تو انہوں نے شارٹ آرڈر دیا ہے. ابھی لمبا جو بڑا آرڈر ہے وہ بعد میں آئے گا. وہ آرڈر لے کے میں آیا تو اس آرڈر میں یہ لکھا ہوا تھا. وہ آرڈر کہاں پر ہے؟ وہ آرڈر آئی جی صاحب کے پاس ہے. آئی جی صاحب کو آپ نے جمع جی کروایا؟ ان کے آئی جی ہاؤس میں جا کے دیا میں نے رات کو دیا. اس کے بعد میں نے تھانہ رنگ محل میں جا کے اپنے آفس میں بیٹھ کے جہاں آج سے 10 سال پہلے میں بیٹھا تھا میں دوبارہ بیٹھا اور میں نے اپنی جوائننگ رپورٹ لکھی جو کہ اگلے دن میں نے آئی جی آفس سبمٹ کرائی. تو یہ چلیں ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے جب مختلف پریس کانفرنسز بھی کی تھیں اور آپ نے کہا تھا کہ آپ اس نظام کرپٹ نظام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, اب اس نظام کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں یا کیا آپ کے پاس سجیشنز ہیں کہ ایک پولیس افسر یا پولیس کا ملازم جو ہے وہ 10 سال جو ہے وہ مختلف عدالتوں کے چکر لگاتا رہا اور اس کے بعد اسے انصاف ملا؟ اس میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ انصاف شروع سے مل رہا, پرچے خارج ہو رہے تھے لیکن وہ لو لیول پہ تھے. اور یہ اس میں کسی جگہ بھی ایسی کوئی ایک کورٹ بھی ایسے نہیں ہے جس نے کوئی اسٹرانگ فیصلہ میرے حق میں نہ کیا ہو. تو یہ ایک سسٹم آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ مل کے وہ کہتے ہیں دریا بنتا ہے. تو یہ کچھ اس طرح کا سلسلہ تھا. اب کیا سجیشنز کیا ہیں آپ کے پاس, کیسے آپ اس دیکھیے سجیشنز کی بات یہ کر سکتے ہیں, لوگوں کو کیسے جلد انصاف مل سکتا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. مثال کے طور پر انہوں نے ایلیٹ کورس شروع کیا. جب آپ کے پاس چراٹ کی اکیڈمی موجود ہے اور وہ سال میں 6 مہینے خالی رہتی ہے, آرمی کی اکیڈمی, اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی ہمارے آرمی کمانڈوز کی جو ٹریننگ ہے وہ دنیا میں نمبر 1 پہ ہے. آپ اپنے افسروں کو سپاہیوں کو ادھر بھیجنے کی بجائے آپ نے اتنی زمین گھیر کے بیدیا میں ایک ایلیٹ کورس کر لیا جو کہ آرمی کے لیول کا بھی نہیں ہے. اور ابھی تک ایلیٹ فورس نے جب سے بنی ہے کوئی ایسا غیر معمولی کارنامہ بھی انجام نہیں دیا کہ ہم کہیں نہیں. نمبر 1 ایلیٹ کو ختم کر کے ان کو چراٹ کورس میں بھیجا جائے ود دی کنسینٹ آف چیف آف دی آرمی اسٹاف. نمبر 1. نمبر 2 کہتے ہیں نفری کم ہے, تھانوں میں نفری کم ہے. پنجاب کانسٹیبلری میں آپ نے اتنی نفری جو ہے وہ ایمرجنسی کے لیے رکھی ہوئی ہے اور وہ گھر بیٹھے ہیں. ان کو اگر ضلع میں آپ کنورٹ کر دیں تو ضلع کی کمی بھی ہو جائے گی, اور ان میں جو کمپلیکس ہے کہ ہم پی سی میں ہیں ہم ضلع میں نہیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا. اتنی زیادہ نفری فاروق آباد پی سی بٹالین 1 سے لے کے 7 تک بٹالینس بنائی ہوئی ہیں کہ ان کیس آف ایمرجنسی وہ آتی ہیں. تو ایمرجنسی تو 1 سے ڈبلیو مون آتی ہے. ایک تو وہ نظام کریں, یہ جو ایگل اسکواڈ اور یہ فالکن وغیرہ بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ ضلع میں ڈالیں تاکہ یہ بھی اپنے آپ کو پولیس آفیسر سمجھیں اور ان میں بھی ایک جان ڈالیں. بالکل. ایجوکیشن ذرا بتا دیں آپ کی کیا کیا آپ نے کیا ہے ماشاءاللہ. تو میں نے ماسٹرز کیا انگلش لٹریچر میں. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں 72 پی ایم اے لانگ کورس میں تھا, سلیکٹ ہوا اور میں اس کا ٹاپر ہوں. اور جو چیف آف جنرل اسٹاف ہیں جنرل ندیم رضا, وہ میرے جو ہے وہ کمپنی میٹ تھے, ہم ایک ہی روم میں تھے. ابھی 25 مارچ کو جب انہوں نے پریڈ میں سلامی لی تھی تو انہوں نے اسپیشل مجھے بلایا تھا. تو اگر آپ اس کا ویڈیو دیکھیں تو اس میں کارنر میں پیچھے جہاں سری لنکا اور عمران خان کھڑے ہیں تو ندیم رضا صاحب کے اے ڈی سی کی وجہ سے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. نمبر 1 پاکستان ملٹری اکیڈمی کا گریجویٹ ہوں, وہاں کا ٹاپر ہوں 72 پی ایم اے لانگ کورس کا. اس کے بعد انہوں نے پاسنگ آؤٹ پہ, کیونکہ میں فرنٹ پہ تھا تو انہوں نے پیچھے کر دیا, تو ایج ایسی تھی تو میں نے کہا میں نہیں جوائن کرتا واٹ ایور یونٹ جو دی. یعنی وہ میری ساری ڈگریاں پاکستان ملٹری اکیڈمی کی ہیں.
اس کے بعد میں نے CSS کوالیفائی کیا اور پھر میں نے انفارمیشن میں بھی نوکری کی ہے، لیکن مجھے شعیب بن عزیز صاحب کے ساتھ جو ایک بڑا نام ہے، کچھ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، تو شعیب بن عزیز صاحب کے ساتھ جب تک رہا میں خوش رہا. پھر انہوں نے PD پوسٹنگ کی، میرا دل نہیں لگا، میں نے ریزائن کر دیا. پھر میں نے اسکالرشپ ون کیا MS ریٹنگ ٹو PhD جو کہ ٹیچرس کا ہوتا ہے. اس وقت میں SHO ماڈل ٹاؤن تھا، تو میں اس ایگزام میں بیٹھا تو انہوں نے کہا یہ ایگزام پولیس آفیسرس کے لیے نہیں ہے، یہ لیکچررس کے لیے ہے. تو میں نے کہا دیکھیں میری خواہش ہے، تو HEC نے وہ ایکسیپٹ کر لیا اور وہ اسکالرشپ مجھے ملا جو کہ UMT یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ہوا، اور اس میں میری گریڈنگ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ کے مطابق تھی. اور اس میں سے ایک ماڈیول جو ہے وہ پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی امریکہ میں تھا، وہ میں نے وہاں سے کیا. امریکہ بھی گیا؟ جی بس اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لیکن وہ اچھا ہوا. امریکہ میں جو کچھ ہے وہ میں نے دیکھا، پاکستانیوں کو جھاڑو دیتے ہوئے دیکھا، ٹیکسیاں چلاتے ہوئے دیکھا، روتے ہوئے دیکھا، جو کہ ہر ایک کو یہاں خواہش اور ہے. آپ کی ایجوکیشن؟ اس کے علاوہ یہ جو 10 سال کا ایک ایکسپیرینس ہے میرے خیال میں یہ ایک ایسی تعلیم ہے، عملی تعلیم، جو میرے خیال میں بکش جو ہے وہ کتابی اس سے زیادہ ہے، کیونکہ ڈگریوں سے انسان نہیں بنتا، دھکے کھا کے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. آج ہمارے ساتھ DSP رنگ محل عمران بابر جمیل صاحب موجود تھے، اور انہوں نے اپنے 10 سال کی وہ کٹھن سفر کی کہانی سنائی کہ کس طرح انہوں نے انصاف کے حصول کے لیے 10 سال جد و جہد کی، اور اس دوران یہ وکیل بھی بن گئے. ان کا یہ کہنا ہے اس دوران میری فیملی بھی ٹوٹ گئی، میرا گھر بھی ٹوٹ گیا، میری والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ عوام نے، اور خاص طور پہ آج آپ سرخرو ہو گئے. میڈیا کا جو رول ہے وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا. بالکل جی، سرخرو ہوئے ہیں. میں آج کی اس ویڈیو کا اختتام ایک شعر سے کروں گا، اور شعر ان کی نظر کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اور بالکل DSP عمران بابر جمیل جو ہیں وہ نہیں گھبرائے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ آپ کے ارادے پختہ ہوں تو کتنی مرضی منزل کٹھن ہو آپ کو کامیابی ملتی ہے. آج یہ کامیاب ہیں، اور اس عزم کے ساتھ کہ یہ پولیس کے سسٹم کو بہتر کریں گے، نظام کو بہتر کریں گے، اور لوگوں کو انصاف ان کی دہلیز تک پہنچائیں گے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.